ترکش ورک پرمٹ کے کیا فائدے ہیں؟ کیا آپ اپنی فیملی کو ترکی میں بلا سکتے ہیں؟ اس ولاگ کے اندر میں وہ ساری باتیں بتاؤں گا جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میں ہوں کامران نصیر، تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کامران استنبول ولاگ۔ تو آپ کو لے چلتا ہوں سیدھے، اور سارا آج کی ویڈیو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا کہ اگر آپ ترکی کے اندر آ جاتے ہیں، ورک پرمٹ پر ہیں، تو کیا اس کے اوپر کیا فائدے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہیں، اور میں نے کہا آج آپ کو ایک انفارمیشن والی ویڈیو دوں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ سب سے پہلے اگر آپ ترکی کے اندر ترکش ورک پرمٹ پر کام کر رہے ہیں تو اس کے آپ کو کیا فائدے ہیں؟ کیا آپ اپنی فیملی کو پاکستان سے یہاں بلا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی بالکل، اور بہت ہی آسان اور کم پیسوں کا طریقہ ہے۔ دوسری بات، اگر آپ ترکش ورک پرمٹ پر کام کر رہے ہیں تو اس سے اگر آپ کی کوئی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی آپ کو کوئی پنشن ملے گی، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کا سارا میڈیکل اور جتنے دن آپ فری رہیں گے اس کے ٹوٹل پیسے کیا یہ گورنمنٹ آپ کو پے کرتی ہے یا کمپنی؟ بالکل، اس کے آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں، وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے۔ چلیں میں آپ کو اس ویڈیو تک وہ باتیں بتاؤں گا جو شاید آج تک آپ کو نہیں بتائی ہوں گی کسی نے بھی۔ سب سے پہلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کیا میری اس باتوں سے آپ کو کچھ انفارمیشن ملی ہے، کچھ فائدہ ہوا ہے یا نہیں۔ اور اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن ترکی کے بارے میں چاہیے ہو، آپ وداؤٹ ایجنٹ میرے سے فری آف دی کاسٹ ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی اتھینٹک ترکی کی لائف میں یہاں کی کوئی رہائش، رہنا، لیگل، اس کا کیا طریقہ ہے، ساری وداؤٹ ایجنٹ آپ کو ایوری تھنگ انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دیتا رہوں گا۔ اور ساتھ بات رہی کہ جی اگر آپ ترکی کے اندر ورک پرمٹ پر کام کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی فیملی کو یہاں پر بلانا ہو تو اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ صرف ترکش 1000 سے 1200 ترکش لیرہ اس کی کاسٹ آتی ہے، تو آپ اپنی فیملی کو، اپنی وائف کو، بیوی بچوں کو یہاں پر ایزیلی اور آسانی سے بلا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، اور آج کی اس ویڈیو کا مین مقصد اور یہی ٹاپک تھا، کیا اگر آپ کے ساتھ کچھ حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کام کے دوران اگر آپ یہاں پر ٹیکس وہ کمپنی دے رہی ہے، آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے، اور وہ ایس جی کے ایک وہ ان کا ادارہ ہے گورنمنٹ کا، جس طرح ہمارے پاس کچھ انشورنس کے پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، یہ ایک ادارہ ہے جو کہ منسٹری آف لیبر اور سوشل سیکورٹی کی ساری ان کی انفارمیشنز ہوتی ہیں، جس وجہ سے یہ ایک ادارہ ہے ایس جی کے، اس کو کہتے ہیں انشورنس کا ادارہ ہوتا ہے، اور یہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتا ہے، مطلب کہ سب کچھ یہ گورنمنٹ ان کے ساتھ ان کی پالیسیز ہوتی ہیں مختلف۔ اور جو آپ کی پالیسیز ہوتی ہے، کیا اگر آپ ترکی کے اندر کام کرتے رہیں تو کیا گورنمنٹ یا جو یہ انشورنس کا پیسہ ان کے پاس جاتا ہے، کیا آپ کو یہ ریٹرن میں ملے گا؟ جی بالکل۔ کیا آپ کچھ عرصے بعد کام کر کے اس کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس کی کچھ ریٹائرمنٹ کے آپ کو پیسے ملیں گے؟ اس کا بھی جواب ہے کہ یس، آپ کو ریٹائرمنٹ کے پیسے ملیں گے۔ اس کے بعد کیا آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو منتھلی پیمنٹ ملتی ہے، وہ جو سیلری کی مد میں ملتے ہیں، وہ بھی آپ کو ملتے رہیں گے؟ جی بالکل، وہ بھی ملیں گے، پر اس کا ایک سارا پروسیجر ہوتا ہے، اس کے کچھ دن ہوتے ہیں کہ جو آپ نے 7200 یعنی کہ 7200 دن اگر آپ یہاں پر لیگل طریقے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا جو ٹیکس جاتا ہے اس سے آپ کو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے، مطلب مختلف ادارے ہوتے ہیں جو ہوتے وہ گورنمنٹ کے انڈر چل رہے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں نے کہا یہ آپ کو تھوڑا سا ویو یہاں کا موسم بھی چیک کراؤں، کیونکہ اس ٹائم پاکستان کے اندر بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ کچھ یہاں کا موسم بھی شیئر کیا جائے تاکہ وہ بھی آپ دیکھتے رہیں۔
اس کے بعد آگے جناب اگر آپ کے پاس کچھ انفارمیشن اور بھی چاہیے ہوگی تو وہ بھی میں انشاءاللہ دیتا رہوں گا. اور نیکسٹ ورک پرمٹ کے بعد آپ کو کیا سہولتیں مل سکتی ہیں, کیا جتنے دن اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کچھ حادثہ پیش آ جاتا ہے, آپ کا کچھ ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے, کیا اس کے بعد بھی آپ کو پیسے دیں گے؟ جی بالکل. وہ جو ادارہ ہوتا ہے اگر آپ کا ٹیکس جو آپ کی کمپنی ہے وہ جو انشورنس کے پیسے ہر مہینے کنٹینیو دے رہی ہے تو اٹس اوکے, آپ کو بھی یہ ساری سہولتیں ملیں گی. جو کہ شاید آپ کو میری یہ کوشش ہوگی کہ اس ویڈیو کے اندر وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں جو آج تک آپ کو شاید نہ بتائی گئی ہوں اور آپ کے علم کے اندر اضافہ بھی ہو. اگر مزید آپ نے کچھ ڈیٹیل میں اس کی ساری انفارمیشن لینی ہو, کیونکہ میں یہاں پر ترکی کے اندر عرصہ 8 سے 9 سال تک رہ رہا ہوں, تو میں کیوں رہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ یورپ کیوں نہیں موو ہو سکتے, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جتنی سہولتیں یورپ کے اندر ملتی ہے اس سے زیادہ, کیونکہ اگر آپ کے پاس نالج ہو تو وہ اس سے زیادہ سہولتیں آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں. اور میں انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا کیا میں خود ورک پرمٹ پر ہوں یا میرے پاس ترکش پاسپورٹ ہے یا میرے پاس ترکش وہ شارٹ ریزیڈنس ہے, کیا ہے میرا کیا سٹیٹس ہے, وہ بھی میں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی ایک اتھینٹک ولاگ بناؤں گا جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں عرصہ 9 سال کے اندر ترکی سے یورپ موو ہونے کا کیوں نہیں سوچا, کیونکہ مجھے الحمدللہ یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے کمپنی کی طرف سے وہ سہولتیں موجود ہیں جو شاید میری نظر میں مجھے یورپ میں جا کر نہ ملتی. اور آتے ہیں آپ کو اس ٹاپک کے اوپر کہ اگر آپ کا کوئی ایکسیڈنٹس ہوتا ہے, کچھ آپ کا اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے میڈیکل کا, تو وہ آپ کا گورنمنٹ کے ہاسپٹل کے اندر فری علاج ہوتا ہے. اور آپ سوچ رہے ہوں کہ جب علاج ہوگا, اگر وہ ہمارا علاج 1 مہینہ 2 مہینے یا 6 مہینے یا 1 سال چل رہا ہے تو ہم ظاہری بات ہے بیڈ ریسٹ پہ ہیں, تو ہمارا کھانے پینے کا انتظام کیسے چلے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو جو گورنمنٹ ہوگی وہ پے کرتی ہے. وہ سہولتیں آپ کو ہر مہینے پیسے بھی دیتی ہوں گی, گورنمنٹ دیتی ہے, اور اس کے بعد گورنمنٹ آپ کا جو علاج کا خرچہ ہے وہ بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں بالکل فری ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں گورنمنٹ کے ہاسپٹل کے اندر علاج نہیں کروانا چاہتا, میں پرائیویٹ علاج کروانا چاہتا ہوں, تو وہ بھی سہولت آپ کو مل جاتی ہے, پر اس کی ایک شرط یہ ہے کہ جو پرائیویٹ کروائیں گے اس کے کچھ % آپ کو پیسے اپنی جیب سے پے کرنے پڑیں گے. ورنہ الحمدللہ یہاں پر گورنمنٹ کی بھی سہولتیں بہت اچھی ہیں, اور آپ وہاں سے علاج کروائیں گے اور گورنمنٹ بھی آپ کو پیسے ہر مہینے, جس طرح آپ کے اکاؤنٹ کے اندر سیلری آتی ہے اسی طرح ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر وہ پیسے بھی آتے رہیں گے. پر جتنی آپ کی سیلری اگر گورنمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق جو سیلری ہے وہ آپ کو ملتی ہے, اس لیے آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ اپنی فیملی کو یہاں پر بلانا چاہتے ہیں تو آپ کی فیملی یہاں پر لیگل رہ سکتی ہے. جی بالکل, ان کو بھی گورنمنٹ آپ کے کارڈ کی وجہ سے ان کو بھی یہاں پر رہنے کی جو ٹورسٹ TRC ہوتی ہے وہ بھی ان کو دیتی ہے, وہ بھی یہاں پر لیگل طریقے سے الحمدللہ رہ سکتے ہیں. اسی وجہ سے ان معاملات میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کو کچھ اور بھی انفارمیشن چاہیے, ورک پرمٹ پر آپ یہاں پر رہ رہے ہیں, اس کے لیے لیگل کوئی بھی اپڈیٹ آپ کو چاہیے تو میں ہوں آپ کا بھائی, ہر وقت حاضر ہوں. تو آپ اپنی کومنٹس کے اندر یہ رائے ضرور دے دیجیے کریں گے کہ کیا آپ کو میری یہ جو اپڈیٹس ہوتی ہیں یا انفارمیشن ملتی ہیں کیا اس کا کچھ فائدہ ہے آپ کو. آپ کومنٹس کے اندر اپنی رائے ضرور دے دیجیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ. اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا اور نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اوکے جی, اللہ.